बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और शहर रमज़ान ATV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद, जहां मेरा और आपका साथ रोज़ाना शाम 4 बजे से लेकर रोज़ा इफ्तार तक होता है। आज हमने 70वें पारे की तिलावत करनी है। तिलावत के साथ साथ 70वें पारे के हम खुलासा और मज़ामीन का खुलासा पेश करेंगे। और जुमातुल मुबारक का दिन भी है। जुमा तो हर दफ़ा ही मुबारक होता है, लेकिन जब रमज़ान मुबारक में जुमा आता है तो उसकी लज़्ज़त ही कुछ और होती है। हम सब की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगें, और ये तो अशरा भी मग़फ़िरतों का है। सो अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत नसीब फरमाए। आ चुके 70वें पारे में सूरतुल अंबिया में बहुत सारे अंबिया का जिक्र होगा, जिनमें से एक अल्लाह ताला के बहुत बुज़ुर्ग नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हैं, जो कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून के बाद मबूस हुए। कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद का अरसा जो है वो आपका है, और आप अशूरी कौम है जिसकी तरफ मबूस किए गए। ये दजला और फ़रात के किनारे बहुत वसी व अरीज़ एक सल्तनत थी, जहाँ पे ताकतवर बादशाह जो है उनकी हुक्मरानी थी। और ये कौम जो है ये हज़रत नूह के बेटे साम की औलाद में से है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान नूह के बाद 350 साल तक तबलीग का अरसा जारी रखा, और उसके बाद 300 साल तक उनके बेटे साम जो हैं वो भी अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाते रहे। लेकिन एक अरसा और वक्त गुजर जाने के बाद अब जबकि अरूज और तरक्की नसीब हो गई थी इस कौम को, सल्तनत थी, ताकत था, तो उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कभी रसूमात ने जन्म ले लिया था जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बुत परस्ती थी, मुशरिकाना अकायद थे, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे रस्म व रिवाज थे कि जो अल्लाह ताला को कबूल मंजूर नहीं थे। सो इसलिए फ़लस्तीन से ये नबी तशरीफ़ लाते हैं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, और वो मबूस होते हैं। 20 साल तक आप यहाँ पर दावत व तबलीग का काम करते हैं, और कहते हैं कि 20 साल के नतीजे में वो कौम इतनी सरकश थी और इतनी जो है वो ना मानने वाली थी कि सिर्फ 2 लोग जो हैं वो ईमान लाए, जिनमें से एक आलिम था और एक आबिद था। कुरान पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ज़ुन्नूरैन और उसके साथ साथ साहिब हूद के नाम से याद किया है, और इनके बारे में, इनकी कौम के बारे में एक खूबसूरत बिशारत जो है वो भी सूरह यूनुस में आई है, जहाँ पर के इरशाद होता है कि ये कौम जिसने बरवक्त तौबा करके अपने ऊपर आने वाले अजाब को टाल दिया, और फिर एक वक्त मोहलत तक उन्होंने दुनियावी जो ज़िंदगी है उसका लुत्फ़ भी उठाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब बददिल हो गए, उन्होंने देखा कि कोई भी कबूल नहीं कर रहा है, ना उनके कोई बात मान रहा है, ना दावत तबलीग का कोई असर हो रहा है, तो कौम को अपनी तबाही का और अजाब की वईद और पैगाम दे के ख़ुद वहाँ से निकल लिए। और कुरान पाक ख़ुद कहता है कि वो इस तरह से भागा जा रहा था जैसे आका से भागा हुआ गुलाम। दिल में एक इस्तराब भी था, बेचैनी भी थी। इसी तरह से वो एक कश्ती के किनारे पहुँचे, जो कि दरिया में उसने अपना सफ़र इख्तियार किया। कहा जाता है कि दजला के किनारे एक कश्ती जो है ये मुसाफिरों से भरी खड़ी थी। ये पहुँचे, उसमें बैठे और रवाना हो लिए। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि उस कश्ती को मौजों ने घेर लिया, तूफ़ान आ गया। उस शदीद तूफ़ान में उस वक्त के अकीदे के मुताबिक ये समझा जाता था कि कोई ना कोई गुनाहगार शख्स मौजूद है, और जैसे ही ये बात डिस्कशन में आई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ख़ुद को ख़ुद पेश किया। लेकिन उसके बावजूद जो मुरव्वजा तरीका था, क़ुर्रा भी निकाला गया, और उस क़ुर्रा में भी उन्हीं का नाम निकला। नतीजे में उन्हें मौजों के सुपुर्द कर दिया गया, और अल्लाह ताला की कुदरत के एक बहुत बड़ी मछली ने सर निकाला और उन्हें निगल लिया। अब ये मछली के पेट में चले गए, और इसी वजह से इन्हें साहिब हूद जो है वो कहा जाता है। अंधेरी वो एक जगह यकीनी तौर पे, लेकिन अपनी गलती का चूँकि एहसास दिल में था, सो फ़ौरी तौर पे अल्लाह की तस्बीह और हम्द व सना के ज़रिए से उससे माफ़ी चाही, और अल्लाह ताला ने उस तस्बीह को कबूल भी फरमाया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका है कि जो कोई भी इस तस्बीह मुबारका के ज़रिए से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेगा तो उसे माफ़ी अता होती है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वो तस्बीह थी जिसका विर्द करते रहे मुसलसल। और कुरान पाक ख़ुद बयान फरमाता है कि अगर वो तस्बीह करने वाले ना होते तो रोज़े क़यामत तक उसी सूरत हाल में, उसी जगह पे मौजूद रहते। बहरहाल अल्लाह की हिकमत और अल्लाह ताला की ताकत कि मछली को इज़्न हुआ और हुक्म हुआ कि निगल दिया जाए, कि उगल दिया जाए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। तो ऐसे चटियल मैदान में जहाँ ना सब्ज़ा था ना कोई और आबादी थी, वहाँ पर उसने आपको उगल दिया, और वहाँ पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की कुदरत से एक ऐसी पौधे की छाँव में असर आई जिसका फल जो है वो उनके लिए रस बन गया। उनके रस से उनके जिस्म को तक़वियत मिली, और उस तरह से आपका निढाल और नहीफ जिस्म जो है उसने ताकत पकड़ी। ये वापस अपनी कौम की तरफ आए,
اور دیکھ کر حیران ہو گئے کہ قوم جو ہے جس کے اوپر عذاب کی وعید تھی وہ بالکل صحیح سالم ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں جب قوم کو یہ احساس ہوا کہ نبی جو ہیں وہ انہیں بد دعا دے کر یا انہیں وعید دے کر ایک عذاب کی وہاں سے چلے گئے ہیں، تو کہا جاتا ہے یہودی علماء کے مطابق کہ وہاں پر جو اس وقت بادشاہ تھا اور جو شخص ایمان لے کر آیا تھا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہ دیکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا منظر اور وہ واقف تھے۔ جب قوم کو احساس ہوا اور وہ ان لوگوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے انہیں بتایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے روبرو فریاد کریں۔ ان لوگوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، میدانوں میں نکل آئے، کپڑے پھاڑ لیے، سر پہ ان کے ریت، اور وہ آہو بکا اور ان کے جانور جو ہیں وہ بھی فریاد کر رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ بھی دعا مانگ رہے ہیں، اور اس حالت میں اس قوم نے آہ زاری کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس آیا، رحم آیا اور ان کی خطائیں معاف فرما دی گئیں، جس کے نتیجے میں انہیں مہلت مل گئی۔ اسی لیے جب حضرت یونس علیہ السلام واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم جو ہے وہ وہاں پر ابھی موجود ہے۔ قوم انہیں اپنے درمیان واپس پا کر بہت خوش ہوئی، اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ آپ نے تبلیغ میں گزارا، لوگوں نے اپنے اعمال کو کچھ عرصے کے لیے سدھارا بھی، لیکن آپ کے جانے کے بعد پھر وہی صورتحال ہو گئی۔ 2 نبی جو ہیں اس کے بعد مبعوث ہوئے، لیکن ان دونوں نبیوں کی دعوت تبلیغ کے باوجود اس قوم نے اپنے اعمال کو نہیں سدھارا، جس کے نتیجے میں پھر بخت نصر نے حملہ کیا، اور نیبوکڈ نظر کے اس حملے کے نتیجے میں اس نے بالکل تہہ تیغ کر دیے سارے علاقے کو، اور اس بڑی مملکت کا خاتمہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ یہ ہے وہ واقعہ جس کو قرآن پاک ذکر فرماتا ہے۔ مغفرت کے عشرے میں ہم سب اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طالب ہیں۔ اس تسبیح کے ساتھ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں، تاکہ جو غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں ان غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے ہم اپنے رب سے جب جڑیں گے تو انشاءاللہ وہ رب رحیم و کریم جو کہ سب کی خطائیں معاف فرماتا ہے، ہماری خطا بھی معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ، اور اس کے لیے میں درخواست کروں گی قاری بزرگ شاہ الازہری سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون صدق اللہ العظیم۔ یہ پارہ نمبر 17 اور سورہ الانبیاء آیت نمبر 105 تا 110۔ اللہ جل مجدہ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کی حکموں کی تبلیغ ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود اللہ واحد ہے، تو تم کو چاہیے کہ فرمان بردار ہو جاؤ۔ اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عن قریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔ جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم پوشیدہ کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ آمین۔ بہت شکریہ قاری صاحب، اور اپنی ٹرانسمیشن کے آغاز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گی محمد وقاص سے کہ وقاص پلیز حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار۔ تیری شان نوالہ، تیری شان نوالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے نام پر میرے خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا۔ تیرے نام پر میرے خدا، میرا دل فدا، میری جان فدا۔ ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ کبھی شام لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، کبھی شام لطف و عطا میں تو، کبھی ٹوٹے دل کی صدا میں تو، ہے یہاں بھی تو، ہے وہاں بھی تو، ہے یہاں بھی تو، ہے وہاں بھی تو، اللہ
जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, तेरी शान अम्मा नवालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। माशाल्लाह। शहर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हम आपको अपने मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बता रहे हैं कि कराची में कोका कोला ने एक बहुत बड़ा दस्तरखान लगाया जिसमें रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़ा इफ्तार कराया जाता है। सो आपसे भी दरख्वास्त है कि अगर आप भी कंट्रीब्यूट करना चाहें तो बिल बोर्ड्स आपको नज़र आएंगे रोड्स के ऊपर, उसमें जो फैमिली साइज़ बॉटल आपको दिखाई देती है कोका कोला की, उसका QR कोड अगर आप स्कैन करें तो ऑटोमेटिकली आप डोनेट कर सकेंगे जितना आप चाहें और जो आप चाहें, क्योंकि रिज़्क के साथ मिलकर कोका कोला का ये जो एक गोल्डन स्टेप है, ये इस माह मुबारक की जो स्पिरिट है, इसका जो असल मकसद है उसके साथ है हम आहंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना, अपने दस्तरखान में शामिल करना। पाकिस्तान जैसा मुल्क, कोविड की वजह से तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हुए, लेकिन एक जो जनरल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके मुताबिक भी 8 लाख लोग ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं, जिनको खाना नसीब नहीं होता। सो उनमें से किसी एक के भी अगर हम दुख बटा सकें, किसी एक के लिए भी आसानी पैदा कर सकें, तो यकीनी तौर पर शायद यही नेकी अल्लाह ताला को कबूल हो जाए, यही नेकी अल्लाह ताला मंजूर फरमा लें। अपने अब जो सिलसिला ट्रांसमिशन का उसे आगे बढ़ाएंगे। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद वक़ास खलील ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और वक़ास खलील से मैं दरख्वास्त करूँगी कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अशार। उनके तो हर एक समत ही अनवार है वल्लाह, ताह दे नजर नात के आसार है वल्लाह, उनके तो हर एक समत। मुझे ऐसे गुनाहगार को इज़्ज़त जो मिली है, मुझे ऐसे गुनाहगार को इज़्ज़त जो मिली है, सरकार की निस्बत के ये असमार है वल्लाह, सरकार की निस्बत। और शेर देखिए, मेराज की बातें हों के कुरान के उक़दे, मेराज की बातें हों के कुरान के उक़दे, सरकार फ़क़द महरमे असरार है वल्लाह, सरकार फ़क़त महरम। और हासिल कलाम शेर है, रखते हैं जो नामूस पे
کٹ جانے کا جذبہ رکھتے ہیں جو ناموس پہ، کٹ جانے کا جذبہ وہ عشق شہ والا سے سرشار ہے واللہ، وہ عشق شہ والا۔ اور مقطع ہے، پوچھیں جو نکیرین ادھر کر کے اشارہ، پوچھیں جو نکیرین ادھر کر کے اشارہ، کہہ دینا خلیل کو یہ سرکار ہے واللہ، کہہ دینا خلیل کو یہ سرکار ہے واللہ، ان کے تو ہر ایک۔ شکریہ۔ اچھا، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے قرآن فہمی کا، آپ تب تک تو آپ بخوبی واقف ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں انسٹاگرام پہ فرح سعدیہ پہ یا پھر ٹویٹر پہ @فرح سعدیہ پہ، کہ آپ نے کیا سیکھا ہے یا آپ نے اپنے لیے کیا ریزولوشن طے کیا ہے۔ سو آج جب ہم 70واں پارہ کا میجر حصہ اور 18ویں پارے کا شروع کا حصہ جو ہے وہ اس کا اعادہ کریں گے، آپ کے سامنے اس کے مضامین پہ ایک تیزی سے نظر ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو آپ نے مجھ سے آج بھی شیئر کرنا نہیں بھولنا۔ علامہ شہباز صاحب السلام علیکم، خوش آمدید آج کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ کو۔ سو 70ویں پارے کا ہم کہاں سے اور کیا مضامین ہے جس کے اوپر آپ اصرار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم 70ویں پارے کے جو 3 حصے ہیں ان کو لیں گے اور 18ویں کا پہلا حصہ لیں گے۔ ٹھیک۔ اب 70ویں پارے کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں 2 حصوں میں بٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ سورہ انبیاء اور دوسرا حصہ سورہ حج ہے۔ اب جو سورہ انبیاء ہے اس میں 3 چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے قیامت، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 توحید۔ قیامت کے حوالے سے آپ کل جان چکے۔ اب رسالت ہے، رسالت کے ضمن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پارہ مبارکہ ہے جس میں 17 انبیاء کرام جو ہیں ان کا تذکرہ آیا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت ہارون کا ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، حضرت لوط کا ہے، حضرت اسحاق کا ہے، حضرت یعقوب کا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت ادریس ہیں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہیں، حضرت یونس علیہ السلام ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام ہیں، حضرت یحییٰ ہیں اور حضرت عیسیٰ ہیں۔ اب ان 17 میں سے کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا قدر تفصیلی تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور باقیوں کا اجمالی ہے۔ اس کے بعد انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد رسالت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے۔ اور یہ صورت جو ہے جا کے اینڈ ہوتی ہے اس آیت پہ کہ رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے، ٹھیک ہے۔ گویا یہ تمام سابقہ امم کے جتنے بھی ماننے والے تھے ان کو اللہ رب العزت نے دعوت فکر دی ہے، کس طرف؟ محمدی رسالت کی طرف، اس کلمے کی طرف، کہ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں نجات دی جائے تو اس کا ایک ہی تمہارے لیے راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو علم اسلام ہے اس کے نیچے تم جمع ہو جاؤ۔ اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو توحید کا ذکر ہے، اور پھر توحید کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس میں 6 چیزوں کو جو ہے وہ بنیاد بنایا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ زمین و آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی کھڑے ہو کر دیکھیں، ہمیں یوں ہی لگتا ہے یہ دونوں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے نکلیں تو ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا ہے، حالانکہ یہ دونوں جدا جدا ہیں زمین و آسمان کو اگر ہم دیکھیں تو۔ ہم نے زمین اور پہاڑ بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا جو ہے وہ ہے کہ ہم نے زمین کو کشادہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو آپ کہتے ہیں نا نیچر آف پرنسپلز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کو بنیاد بنا کے اللہ رب العزت نے توحید کو ڈسکس کیا ہے۔
اب آئیے سورہ حج کی طرف. سورہ حج میں پھر 6 باتیں ذکر ہوئی ہیں. پہلی ہے قیامت. قیامت کو بار بار اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ ہم جو اکاؤنٹیبلٹی یا خود احتسابی ہے اس سے کبھی بھی باہر نہ نکل سکیں, اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قیامت کے منظر کشی کے لیے بیان کی گئیں. اس کے بعد تخلیق انسانی کے جو 7 مراحل ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ مٹی. دوسرا یہ ہے کہ نطفے سے انسان کو پیدا کیا گیا. تیسرا ہے جی خون کا لوتھڑا ہے. چوتھا پھر انسان کو بوٹی کی صورت میں پیدا کیا گیا, پھر بچہ بن گیا, اس کے بعد وہ دنیا میں آیا, جوان اور بوڑھے کی طرف چلا گیا. ٹھیک ہے, جو مراحل ہیں. اور دنیا کے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں جن کا کہ ایمبریولوجی پہ بڑا کام ہے, اور انہوں نے جب یہ ریسرچ کی تو اس میں بیچ میں نا جہاں قرآن پاک کے سٹیجز بیان کرتا ہے اس میں ایک جگہ پہ رینگنے والے کیڑے کا بھی ذکر ہے کہ انسان لیچ کی طرح. تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ فیس تو صرف 2 یا 3 یا 4 دن کے لیے ہوتا ہے, اور اب جب کہ اتنا ایڈوانس کر گئی ہے سائنس, اب آ کے مائکروسکوپک سٹڈیز اور مختلف الٹرا ساؤنڈ سٹڈیز کے ساتھ ہم پتہ کر سکے ہیں کہ یہ سٹیج بھی آتی ہے. تو قرآن پاک جو ہے اس نے 1400 سال پہلے ایمبریولوجی کی, یعنی مادر رحم میں انسان کی پیدائش کے مختلف ادوار اور مراحل ہیں, وہ اتنی صراحت اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا. یصورکم فی الارحام کیف یشاء, ہم تمہاری صورتوں کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے رحم مادر میں ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایسا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ مذاہب کے لحاظ سے پھر قرآن نے یعنی سورہ میں بات کی, اور اس میں 6 گروہ جو ہے مذاہب اور ملل کے بیان کیے. سب سے پہلا مسلمان, اول المسلمین کے لفظ ہیں. پھر ہے یہودی, پھر اس کے بعد سابی جنہیں ہم ستارہ پرست کہتے ہیں آج کے زمانے میں. اس سے تھوڑا سا آگے پڑھیں تو عیسائی ہیں, پھر مجوسی ہیں جو سورج چاند اور آگ کے پجاری ہیں, پھر مشرک یعنی بت پرست ہیں جو بتوں کو مانتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, ان کا جو ہے اعلان حج اس کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی کیس پہ کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا, اور یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو جبل ہے ابی کیس, اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے اعلان حج کیا تھا. اس کے بعد مومنوں کی 4 علامات ہیں. پہلی کیا ہے؟ اللہ کا خوف. دوسری یہ ہے کہ مصائب پہ صبر کرنا ہے. تیسری نماز کی پابندی کرنا ہے. اور چوتھا ہے نیک مصارف میں خرچ کرنا, جو اس مہینے کا بھی سب سے مین اور امپورٹنٹ رول ہے, اور ہمیں یہ درس دیتا ہے یہ مہینہ. اس سے آگے بڑھیں تو مناسک حج کو بیان کیا گیا کہ حج آپ نے کیسے کرنا ہے, کون کون سے سٹیپس ہیں ان کو آپ نے لینا ہے. اس کے بعد اقامت صلاۃ ہے کہ نماز کے اوپر آپ نے ہمیشگی کرنی ہے. پھر ادائیگی زکوٰۃ ہے کہ آپ نے اپنے مال میں ان غریبوں اور محتاجوں کا جو حصہ ہے اس کو بھی نکالنا ہے. اس سے آگے بڑھیں تو جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو سورہ انبیاء ہے اس کے حوالے سے بات ہو گئی اور مضامین کو ہم نے ذکر کیا. اب ہم آتے ہیں سورہ مومنون, یعنی جہاں سے 18واں پارہ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا, ختم ہو گئی, اور 18ویں پارے کا 18ویں پارے کی طرف ہم آ گئے. اس کا آغاز ہے بیسیکلی تو یہ پارہ 3 حصوں میں ہے. پہلی ہے سورہ مومنون, پھر ہے سورہ نور, اور پھر ہے سورہ فرقان. ٹھیک ہے, جو کہ ہمارا موضوع ہے سورہ مومنون, پہلی جس سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے. اس میں 7 چیزیں بیان ہوئی ہیں اس 18ویں پارے کے آغاز میں. ہم پہلے حصے میں کتنا خوبصورت ہے وہ جو 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں, جو ایک 1 لائن آرڈرز تھے, انہی کی تکرار یہاں پہ ہمیں. اور مزے کی بات یہ کہ اس کا پہلا لفظ کیا کہتا ہے؟ قد افلح المؤمنون, یعنی کہ مومن اگر فلاح پانا چاہتے ہیں تو ان جو رولز ہیں, یہ جو پرنسپلز ہیں, ان کو اڈاپٹ کر لیں. وہ کون سے ہیں 7 باتیں؟ پہلی ہے جی استحقاق جنت کی جو 7 صفات ہیں وہ سن لیں. تخلیق انسان کے مراحل ہو گئے, توحید انبیاء کے قصے, نیک لوگوں کی 4 صفات, نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے. پھر اس کے بعد آئیے قیامت کی طرف. ٹھیک, میں تھوڑا سا واپس لے جا کے نا یہاں پہ, چونکہ یہ جو شروع ہوتا ہے نا جب یہ سورہ پارہ مبارک, تو بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے, اور پھر آگے ہے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں, ہاں وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے, وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں, وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ آگے کچھ آیتیں مبارکہ چھوڑ کر وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں, اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتی ہیں, یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں. یہ وہ آیت مبارکہ ہیں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں کہ جیسے 10 کمانڈمنٹس اترے تھے نا, کہ یہ اسی طرح کے 10 آرڈرز تھے کہ یہ کرو, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تو یہ اسی طرح کے اللہ تعالیٰ استحقاق جنت کی 7 صفات یہی بنیادی طور پہ ہیں کہ اگر آپ جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا لازم جانیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مجھے زبان اور اپنی شرمگاہ کی جو ہے وہ ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. پہلی چیز اگر آپ بات کریں شرمگاہ کے اعتبار سے تو وہ آپ کو طہارت کی طرف لے کے جاتی ہے. جسمانی طہارت بنیاد بنتی ہے, اور جب آپ کا جسم پاک ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کے خیالات پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز آپ کی زبان ہے. زبان ذکر کا باعث بنتی ہے, اسی سے آپ ذکر کرتے ہیں, اور اگر آپ زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر لے کے آتے ہیں تو رفتہ رفتہ آپ کیا کرتے ہیں,
اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں اور قرب کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے. مثلا آپ قرآن کو تلاوت کریں نا تو آپ کے اندر رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے, خشیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ خشیت پھر رفتہ رفتہ آپ کو قرب الہی کی طرف لے کے جاتی ہے. اب اس سے اگر ہم آگے بڑھیں تو انبیاء کرام کے قصوں کا ذکر ہوتا ہے. ٹھیک, حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر بھی آتا ہے, حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر آتا ہے. یہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے کرنٹ سینیریو میں, جو کہ آج کا زمانہ ہمارا توہمات سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک, ہم گیم بلیمنگ جو ہے نا اس کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں, بنا سوچے سمجھے بنا حقیقت کو جانے جو ہے زبان دراز ہو جاتے ہیں, بول پڑتے ہیں, طرح طرح کی لوگوں کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں. تو اس قصے کو اس ضمن میں پڑھنا بے حد ضروری ہے. اس کے بعد پھر وہی بات ہے کہ نہ ماننے والے کیوں نہیں مان رہے تھے, ان کی ریزننگ کی طرف چلے جاتا ہے قرآن اور ریزن بیان کرتا ہے. قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو نقول کے اوپر لے کے جاتا ہے, نقلی دلیل فلاں آیت میں یہ فرما دیا گیا یا فلاں حدیث میں یہ کہہ دیا گیا, بلکہ آپ کو وہ جو لاجیکل اسپیکٹس ہیں قرآن ان کو بھی ایڈریس کرتا ہے اور آپ کو عقلی دلائل دیتا ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کو جاننا چاہتے ہیں, اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, دین اسلام اور قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ کن کن اعتبار سے عقلی بنیادوں پہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اور آخر میں جا کے پھر قیامت کا بیان آ جاتا ہے, یعنی ترازو اعمال تولے جائیں گے, تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. یہ جو ہے 18ویں پارے کی ابتدا ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہمارا آج کا جو قرآن فہمی کا دورہ وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لیکن جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ 18واں پارہ جو شروع ہوتا ہے جن آیت مبارکہ سے, یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بینہ جسے کہتے ہیں, آیت بینہ ہے, کھلے احکامات ہیں اور چند گنتی کی چیزیں ہیں. زندگی میں جیسے کہ نا چند 6 7 8 ہاتھ پہ گننے والی چیزیں کہ اگر ان کی پریکٹس کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مراد کو پہنچنے والے, مراد کو پانے والے. سو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ درجہ نصیب فرمائے. سو بریک کی طرف جاتے ہیں ہم, لیکن جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند اشعار کی درخواست علینا سے. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے, کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے. ایک بے نام کو آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا, آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا, سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے. ایک بے نام کو دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی دینا قسطوں مظفر کو محبت اپنی جس قدر اس کے
मुक़द्दर में है सब मिल जाए। काश मदाहे पैगंबर का लक़ब मिल जाए। एक बेनाम को खुश आमदीद शहर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हम आपके सामने कुरान फहमी के ऊपर इस दफ़ा हमने इसरार किया है क्योंकि इस माह मुबारक को निस्बत अल्लाह ताला ने कुरान पाक से दी है ना, और आप भी हर रोज़ पढ़ रहे होते हैं। सो हमने भी सोचा कि अगर आप पढ़ रहे हैं और हम भी पढ़ रहे हैं तो क्यों ना हम उन बच्चों को भी शामिल करें जो हिफाज़ कराम हैं, जो ये कोशिश और एफ़र्ट करते हैं, जिन्हें हम यूजुअली निगलेक्टेड रखते हैं। घर में भी अगर हमारा कोई बच्चा हो जो कि इस तरह का शौक़ और लगन रखता हो, उसकी बेनिस्बत वो बच्चे जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनको ज़रा ज़्यादा तवज्जो मिल जाती है। मदरसों में भी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो भी उन्हें हम नज़रअंदाज किए रखते हैं। सो हमारे पास वो बच्चे आ रहे हैं जो ज़्यादातर मदारिस में मुकीम है, हफ़ाज़ कराम हैं, तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ते हैं, खूबसूरत क़िराअत फरमाते हैं। सो आज भी उनमें से चंद मौजूद हैं और क़ारी बुज़ुर्ग शाह अल-अज़हरी जो हैं वो तो हैं ही जिनके सामने वो तिलावत करते हैं। सो सबसे पहले मैं दावत दूँगी क़ारी मोहम्मद खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम क़ारी साहब, आइए। क्या उम्र है आपकी? 13 साल की हैं। कब से कुरान पाक हिफ्ज़ करना शुरू किया है? साल हो गया। 1 साल हो गया। कहाँ तक पहुँचे? 5 सिपारे। 5 सिपारे हो चुके हैं। अच्छा, और सहरी में क्या खाया था? रोज़ा रखते हैं? जी। अच्छा, सहरी में क्या खाया? सब्जी। सब्ज़ी। और इफ्तार में क्या खाएंगे? फ्रूट। इफ्तार में दूध पिएंगे? दूध पिएंगे? नहीं, फ्रूट। फ्रूट कह रहे हैं। अच्छा ओके, चलें, अच्छी बात है। लेकिन हम आपको पिज़्ज़ा प्लस का वाउचर भी दे के भेजेंगे जिसके साथ आप जाकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर इफ्तारी भी कर सकते हैं। आज जहाँ और बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लीजिएगा, ठीक है, और इन्जॉय कीजिएगा। तो सूरतुल असर की तिलावत की आपसे दरख्वास्त करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिलहक्कि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। क़ारी मोहम्मद खुर्रम साहब, फरमाइएगा कि अब्बू क्या करते हैं? जी। अब्बू क्या करते हैं? वालिद क्या करते हैं? मिस्त्री। मिस्त्री हैं जी। और आप मदरसे में मुकीम हैं। किसके कहने पे हिफ्ज़ करना शुरू किया था? वालिदैन के। वालिदैन के। और वो क्यों आपको हाफिज़ बनाना चाहते हैं? उनकी ख्वाहिश। उनकी ख्वाहिश है। और आपकी ख्वाहिश। आपको भी अच्छा लगता है? जी। मार वार पड़ती है? नहीं। नहीं? डांट पड़ती है? डांट भी नहीं पड़ती? वाह, ये आप वाहिद स्टूडेंट हैं जिसको ना मार पड़ती है ना डांट पड़ती है। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, लेकिन कभी कभी कारी साहिबान मारा करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप बैठे। मुझे अपना कारी साहब वाक़या याद आ गया। मैं बहुत छोटी सी थी जब मैंने कुरान पाक पढ़ने के लिए जाना शुरू किया,
تو اب پتہ ہی نہیں تھا کہ مسجد ہے اور قرآن پاک ہے اور کیا ہے. تو جیسے چھوٹے بالکل چھوٹے بچے ان کو یہ ٹانگیں باندھ کے بیٹھنے کا نہیں پتہ ہوتا نا, دو زانو بیٹھنے کا, وہ تو میں ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ گئی. اب وہ قرآن کی طرف کہیں ٹانگیں تھیں. تو قاری صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کہا ادھر آؤ, یہ کون ہے؟ انہوں نے مجھے کہا یہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مکہ. اچھا وہ ہنسنا شروع ہو گئے. وہ اتنے میرے قاری صاحب مہربان تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, کہ انہوں نے میرے اندر قرآن کا جو شوق اور لگن جو ڈالی ہے, تو مجھے آج تک اندازہ ہے کہ ایک مہربان استاد کس طرح سے آپ کی زندگی بدل سکتا ہے. سو یہ مجھے یقین ہے ان کو بھی بہت سارے ایسے مہربان استاد جو ہیں وہ میسر ہوں گے. صرف دکھایا, مکہ مارا نہیں دکھایا سے, وہ دکھانا بھی کافی تھا نا, وہ اتنا بھی بہت کافی تھا. اچھا میں درخواست کروں گی قاری محمد عبد الوہاب سے کہ آئیے. ارے یہ تو چھوٹے سے حافظ صاحب ہیں. السلام علیکم بیٹے, کتنی عمر ہے آپ کی؟ 11. اور کب سے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں؟ 2 سال. 2 سال ہوئے جی. کہاں تک پہنچے؟ 16 سپارے. 16ویں سپارے تک. تو اکیلے رہتے ہیں مدرسے میں؟ جی. ہاں جی. ڈر نہیں لگتا, دل نہیں کرتا امی ابو کے پاس جانے کو؟ کرتا ہے. جی. تو پھر کب کب جاتے ہیں؟ ہر جمعرات کو. ہر جمعرات کو جاتے ہیں. جی. اور کس کے کہنے پہ حفظ کر رہے ہیں؟ والدین. والدین جی. کیا کہتے ہیں وہ کہ ہمارا بیٹا حفظ کر کے کیا کرے گا؟ عالمہ کا کورس. عالم کا کورس کریں گے. جی. چلیں ماشاءاللہ زبردست. سو آپ سے میں درخواست کروں گی سورۃ الانشراح کی تلاوت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ بیٹے, تھینک یو ویری مچ. قاری صاحب آپ کو اپنا بچپن یاد آتا ہے جب آپ اتنے چھوٹے تھے؟ تو آپ بھی اسی طرح تلاوت کرتے تھے یا اس سے بہتر آپ کی تلاوت تھی اس وقت؟ پتہ نہیں اس وقت کیا تھی. میں تو والد صاحب مجھے پڑھاتے رہے. ہاں میں نے تقریباً 3 پارے ان سے یاد کیے تھے. 3 پارے انہوں نے حفظ کروائے کیا تھے. کہتا ہے اس سے پھر 13 سال مجھے دھکا دیا گیا تھا کہ جاؤ پڑھو لاہور جا کے. ٹھیک ہے. سو آپ کے خیال میں کس عمر میں بچوں کو ڈال دینا چاہیے کہ وہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے مناسب ترین عمر کون سی ہے؟ ہم نے دیکھا یہاں جو عربی بچے ہیں نا, بچیاں ہیں, وہ بالکل 5 سال میں 3 سال میں خوبصورت پڑھنے لگتے ہیں. وہ عربی ہوتے ہیں نا, ان کی تو زبان ہے, تو ان کو جو ہے. تو دوسرے جو ہے اگر یہ بچے ہم تو عجمی ہیں, عجمی تو ان کو بھی اگر صحیح استاذ ہو, تلفظ کا اثر ہو, تو 3 سال میں اچھے پڑھنے لگتے ہیں. وہ 3 سال میں ہی. 3 سال کی یس. اچھا لیکن مطلب یہ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بہت چھوٹا ہے جو 10 سال کی عمر میں مدرسے میں 3 سال میں 4 سال میں وہ تلفظ ان کا جو ہے اچھا ماہر استاذ ہو تو پڑھنے لگتے ہیں. تلفظ ان کا مطلب اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کا سمجھنا نہیں ہوتا کہ وہ. تو قاری صاحب کا خیال ہے کہ جیسے ہی بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو ناظرہ شروع کرا دینا چاہیے تاکہ اس کو الف بے کی تمیز ہو جائے, شد مد کی پہچان ہو جائے, پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ قرآن پاک جو پڑھتا جائے گا. لیکن تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں بچے بہت انسپریشنل ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. تھینک یو. بریک پہ جائیں گے ہم, لیکن بریک پہ جاتے جاتے قاری صاحب آپ سے ہم نے کوئی نعتیہ کلام حمدیہ کلام سنتے ہوئے جانا ہے. میرے آقا شان تیری رحمت للعالمین, آنکھ ما زاغ البصر اور چاند سی روشن جبیں, آنکھ ما
زاغل بصر اور چاند سی روشن جبیں ہے برستا نور تجھ پر نور رب العالمین اے شب اسرا کا دولہ اے مدینے کے مکین اے شب اسرا کا دولہ اے مدینے کے مکین آسمان نازاں ہے تجھ پر اور نازاں ہے زمین آسمان نازاں ہے تجھ پر اور نازاں ہے زمین تیرے جلووں کے جلوں میں ہے بہار آفرین تیرے جلووں کے جلوں میں ہے بہار آفرین گلفشاں تیرا تبسم ذوفشاں تیری جبیں گلفشاں تیرا تبسم ذوفشاں تیری جبیں تیرے سانسوں کی مہک تسنیم عود و یاسمین تیرے سانسوں کی مہک تسنیم عود و یاسمین حسن کے تمثیل میں حسن کی تمثیل میں کہتے ہیں یہ لالا یا گل حسن کی تمثیل میں کہتے ہیں یہ لالا یا گل گل کی ہے تشبیہ تجھ سے گل کی ہے تشبیہ تجھ سے تو مشبہ بالیقین گل کی ہے تشبیہ تجھ سے تو مشبہ بالیقین وسعتیں تیری نظر کی تیری فکری رفعتیں وسعتیں تیری نظر کی تیری فکری رفعتیں دنگ ہے انسانیت حیران جہاں کے نکتبیں دنگ ہے انسانیت حیران جہاں کے نکتبیں حق نے بخشی جب نبوت نہ تھا آدم کا خمیر حق نے بخشی جب نبوت نہ تھا آدم کا خمیر تو رسول اولی تو ہے رسول آخری تو رسول اولی تو ہے رسول آخری کیا کرے قاری تیری توصیف اے ماہ مبین کیا کرے قاری تیری توصیف اے ماہ مبین چاند سورج کہکشائیں سب تیرے زیر نگیں چاند سورج کہکشائیں سب تیرے زیر نگیں میرے آقا شان تیری رحمت للعالمین آنکھ ماں زاغ البصر اور چاند سی روشن جبیں مجھے آپ کا کلام بہت پسند ہے اس لیے کہ اس میں بہت سادگی کے ساتھ اور وہ تمام لفظ جو ہیں وہ بڑے یونیک ہوتے ہیں جو کہ آپ جن کا انتخاب کرتے ہیں اور میں نے کبھی اس میں جسے کہتے ہیں نا ایک حد سے آگے نہیں دیکھا آپ کو آپ وہی تعریف کرتے ہیں جو تعریف قرآن پاک کی ہے جو احادیث کے مطابق ہے روشنی میں خوش آمدید شہر رمضان ٹرانسمیشن میں اب ہم کچن میں ہیں اور آج آپ کے ساتھ کون سی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں یہ اقرا میں بتائیں گی السلام علیکم وعلیکم السلام آج میں بنا رہی ہوں ڈائنامائٹ شرمپ ڈائنامائٹ شرمپ اور بنے گا کس کے ساتھ سرو ہوگا یہ ڈائنامائٹ سوس کے ساتھ ڈائنامائٹ سوس کے ساتھ ہی سو اس سے پہلے کہ ریسیپی کی طرف چلیں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ سب کچھ جو ہے ہم بنائیں گے تلو کوکنگ آئل میں اور تلو بناسپتی میں جو 50 سالہ ریسرچ کی وجہ سے اعلیٰ کوالٹی کا ذائقے کے حامل اسی لیے تو سب کہتے ہیں اما تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ چلیں جی انگریڈینٹس بتائیں ہمیں کیا کیا چیزیں اس میں ڈلنے والی ہیں. سب سے پہلے میں شرمپ کو میرینیشن کروں گی. ٹھیک ہے. اس میں پیپریکا پاؤڈر، سالٹ، سویا سوس اور گارلک کا یا جنجر کا آپ لے لیں اسے چوپ کیا ہوا. دونوں میں سے کوئی ایک؟ جی جی ویسے ہی گارلک لیا ہوا. جنہوں نے گارلک لیا ہوا ٹھیک ہے. سو یہ ہم نے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ باقی اس میں کوٹ کروں گی شرمپ کو بعد میں فرائی کرنے کے لیے ایگ،
बीटन करके, और ये हमारे पास मैदा है, और ये सॉस बनाने के लिए सिरियाचा सॉस है, लेमन जूस है, मायोनीज़, हनी। ठीक है। सो ये हमने आपके साथ तकरीबन जो चीज़ें डल रही हैं वो शेयर की। अब मैरिनेशन शुरू होगी। सो सबसे पहले मैरिनेट कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रॉन को मैरिनेशन करूँगी। ये 12 से 13 हमारे पास प्रॉन है। हाँ, और ये जंबो साइज़ जिन्हें कहते हैं, बड़े वाले जो प्रॉन्स होते हैं वो लिए। जी जी। और अब इनको हम पेपरिका पाउडर, ठीक है, अगर 1 टेबल ना हो स्पून तो हम लाल मिर्च कर लें। लाल मिर्च भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सो हमने ये पेपरिका पाउडर जो है वो इसके ऊपर डाल लिया। सॉल्ट बिल्कुल प्रॉन में ज़्यादा नहीं जाता, पिंच के हिसाब से, एक भर चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर हमने इसमें नमक डाल दिया। सोया सॉस है ये 1 टेबल स्पून डालना। सो 1 खाने का चम्मच हमने इसमें सोया सॉस डाल दिया। ये गार्लिक चॉप किए हुए, और ये 1 टेबल स्पून। ठीक है। अदरक जो है बारीक बारीक कटी हुई वो हमने इसमें डाल दी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना। लहसुन भी वो कह रही हैं डाल सकती हैं, और अदरक भी डाल सकते हैं। जी ठीक है। और इसको हमने मिक्स कर लिया। वैसे 10 से 15 मिनट के लिए मिक्स करके रख दें, ठीक है, ताकि इसमें टेस्ट आ जाए। ठीक है। तो जब तक हम इसे छोड़ते हैं, हम वहाँ पे अपनी बनाते हैं कि हमने इसको जिसमें सॉस बनाती हूँ जी सबसे ठीक है। सो डायनामाइट सॉस जिसके साथ इसे सर्व किया जाएगा, और ये डेफिनेटली वही रेसिपी है जो कि आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो आप जाके ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। सो आप इफ्तार पे ख़ुद बना सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। मायोनीज़ 1 कप, ठीक। सो ढेर सारी मायोनीज़ डायनामाइट सॉस के लिए, ठीक है। 1 खाने के कप के बराबर ये मायोनीज़ है जो कि हमने डाल ली। सिरियाचा सॉस, ठीक है, तेज़ मिर्चों वाला सॉस होता है ये, और अगर ये ना हो तो चिली सॉस भी डल सकता है। जी जी, हॉट चिली सॉस डाल सकते हैं। ठीक है। सो हॉट चिली सॉस जो है वो भी इसकी जगह डल सकता है, कि नहीं? 1 टेबल स्पून, ठीक है। शहद डल गया। लेमन जूस 2 टेबल स्पून, ठीक है। और फिर इस बासगी जैस डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना। तो ये डायनामाइट सॉस तैयार हो गया, जी, जो कि आप सर्व करेंगे अपने प्रॉन्स के साथ, जिनको कि हमने मैरिनेशन पे रखा हुआ। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि कोका कोला ने कराची में एक बहुत बड़े दस्तरखान का एहतमाम किया है, जो कि रिस्क के तामुन से लगाया जा रहा है, और रोज़ाना हज़ारों के तादाद में लोग जो हैं उनको इफ्तार कराया जाता है। और इस इफ्तार में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो उसके लिए बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं, उनके ऊपर कोका कोला की बड़ी बॉटल्स जो कि फैमिली साइज़ बॉटल्स हैं, उसके ऊपर मौजूद QR कोड को आप स्कैन करें और उसके ज़रिए से आप पहुंच जाएंगे उस पोर्टल तक जहां पर कि आप डोनेट कर सकेंगे। सो इस तरह से आप चाहें, जितना चाहें, जो चाहें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहन में रहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खाना पीना नहीं अफोर्ड कर सकते। आपको पता है ग़िज़ाइयत की किस दर्जे कमी है। ख़ास तौर पे गांव और देहात और मुख्तलिफ इलाकों में बच्चे जो हैं वो न्यूट्रिशन की कमी का शिकार हो रहे हैं, और तकरीबन 8 लाख अफराद ऐसे हैं जिन्हें खाने के लिए चीज़ें कुछ मैसर नहीं होता। पूरी दुनिया को देखें तो वहाँ पर तो ये तादाद 1 अरब से भी कहीं ज़्यादा है। सो जितने लोगों के हम काम आ सकें और जितने लोगों के लिए हम कुछ कर सकें, अगर आप ख़ुद नहीं एहतमाम कर सकते किसी के लिए इतनी पुरतकल्लफ़ तरीके से उसको एक ऑनरेबल तरीके से इफ्तार कराने का, तो ये कोको कोला जो कि एक ज़बरदस्त इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया हुआ है थ्रू आउट रमज़ान, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो हमने मेरा ख्याल है यहाँ पे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करने जा रहे हैं। पहले हम ऑयल अपना गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो तलो कुकिंग ऑयल जो है वो हम इसमें डाल रहे हैं, जिसमें विटामिन A, D और ओमेगा 3 शामिल हैं, और इसकी वजह से ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। सो इस माह रमज़ान आप भी तलों में पकाएं और अपने घर वालों को खिलाएं, ताकि आप सब इंजॉय कर सकें एक सेहतमंद कुकिंग। और तलो कुकिंग ऑयल स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट के ऊपर तैयार किया जाता है, आला क्वालिटी के रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल के साथ, जिसकी वजह से इसमें बने हुए खाने जो हैं वो बोझलपन पैदा नहीं करते, भारीपन पैदा नहीं करते। सो तलो कुकिंग ऑयल में बने हुए खाने खाने से आप रहें फिज़िकली फिट और एक्टिव। आपके सामने हमने शैलो फ्राई, डीप फ्राई के लिए, जी जी, डीप फ्राई के लिए ढेर सारा ऑयल डाल लिए, और जैसे इकरा डाल दी है ना जार से, सो अगर आप तलो की लेते हैं तो आपको साथ में जार भी मिल सकता है, और अगर नहीं भी मिलता तो आप अपने प्लास्टिक के बैग को भी काट कर किसी भी शीशे के जार में निकाल के रख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। सो हमने ढेर सारा तेल डाल लिया और उसे गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। इतनी देर अंडे बीट कर लेते हैं, ठीक है। और
میں نے سنا تھا کہ اس کو بہت ٹھنڈے پانی سے اس کو وہ کرتے ہیں. کیا چیز؟ یہ جو آپ اس کوٹنگ بنانے لگی ہیں. نہیں یہ الگ سے ہیں, یہ ڈائنامائٹ سوس کے ساتھ سرو ہوتے ہیں فرائی کر کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو پھولتا ہے اس کا جو اوپر جو کورنگ ہوتی ہے جی, وہ آپ کہہ رہی ہوں گی ٹھنڈا اس کے, وہ میرے خیال سے ٹیمپورا بیٹر کہہ رہی ہیں نا. ٹیمپورا بیٹر نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے, یہ ٹیمپورا بیٹر نہیں ہے. بالکل صحیح. ٹیمپورا بیٹر شریم کے لیے وہ ٹھنڈے پانی وغیرہ سے, برف سے, فروزن پانی. جی فروزن پانی سے میدے کے اندر گھونتے ہیں انڈے ڈال کے نا. تو یہ ٹیمپورا بیٹر نہیں ہے. جی یہ ٹیمپورا بیٹر. جی بالکل یہ ڈائنامائٹ سوس کے ساتھ. تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کورنگ میں چیزیں تو وہی ڈل رہی ہیں ساری. اس میں یہ فرائی ہم کر رہے ہیں, اس میں ٹیمپورا بیٹر نہیں لگا رہے ہیں, ورنہ اگر شریم پہ آپ اس میں شریم پہ ٹیمپورا بیٹر لگائیں تو وہی تیار ہو جائیں گے آپ کے پاس. بالکل ٹیمپورا شریم وغیرہ. ڈن جی. سو یہ ہم آپ کے سامنے ہم نے 3 انڈے لیے اور 3 انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر رہے ہیں, اور بیٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں فرائنگ کا اپنا پروسیس شروع کرنے لگے. سب سے پہلے میدے میں آپ نے ڈالنا شریم, سارے شرمس جو ہیں جی ان کو میدے میں ڈال لیا, کوٹ کر کے پھر اس میں انڈے میں ڈال کے پھر آپ فرائی کریں گے. میدے میں پہلے کوٹ کریں گے, پھر انڈے میں, پھر انڈے میں, اور پھر ہم اسے کریں گے فرائی, اور پھر اس کے بعد آپ نکال لیں گے اور جو ہم نے ڈائنامائٹ سوس بنایا ہے اس کے ساتھ سرو کریں گے. سو یہ والی کوٹنگ, ڈرائی کوٹنگ آپ نے بہت اچھی طرح سے کی ہے تاکہ اس کے اوپر جو ایک کوٹ میدے کا ہے وہ اچھی طرح سے لگ جائے. اینڈ سنگل کوٹنگ کے بعد پھر اس کے بعد پھر میدے میں لائٹ سا کر کے, ٹھیک ہے, پھر اس کو فرائی میں ڈال دیں گے چیک کرنے کے لیے آئل گرم ہو. سو آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے. سو ہم نے اس میں اس طرح سے ڈبل کوٹ کیا, پہلے خشک میدے میں, پھر انڈے میں, اور پھر میدے میں اس کو کر کے, اینڈ ہم اس کی فرائنگ جو ہے اس کو شروع کر چکے ہیں. اس طرح کی چیزیں نا افطار پہ ہم بناتے نہیں ہیں زیادہ, لیکن بنانی چاہیے. جو زیادہ پسند کرتے پرونس وغیرہ شوقین زیادہ ہوتے ہیں, سرینا ہوٹل میں بہت زیادہ یہ فیمس وائلڈ رائس ہے جہاں شریم وہ زیادہ پسند کرتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کی ایک جو بہت اچھی ریسیپی ہے وہ یہ ڈائنامائٹ شرمس ہیں. جی, راکا پوشی میں بھی یہ زیادہ ریسٹورنٹ میں پرون چلتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ پرانز ہیں آپ کے سامنے, اور آپ بھی گھر پہ بنائیں تاکہ اس کی جس میں سیلینیم ہوتا ہے بہت زیادہ, جو کہ ہمیں مختلف بڑا اچھا منرل, بڑا ریئر منرل ہے, بہت زیادہ چیزوں میں نہیں ہوتا. تو جب ہم شرمس یا اور ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس میں سیلینیم ہو, بال اچھے رہتے ہیں, اسکن اچھی رہتی ہے. تو اس طرح سے مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کھانے میں شامل کرنی چاہیے. سو اقرا نے آپ کے سامنے ان کو ڈپ کر لیا ہے اور فرائنگ کے لیے ڈال دیا ہے. جب تک یہ ابھی تھوڑا فرائی ہو رہے ہیں ہم آپ کو ریسیپی نوٹ کروائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. شرمس ہماری ایک سائڈ فرائی ہو گئی اور دوسری سائڈ جو ہے اس کو بھی ابھی ہم پلٹانے لگے, اور اس کے بعد صرف ہم نے پریزنٹ کرنا ہوگا. پریزنٹیشن کے لیے اقرا بتا دیجیے کہ آپ نے پریزنٹیشن کی کیا تیاری کی ہے. اوپر سپرنگ اونین ڈالوں گی, اور یہ ہمارے پاس ہیں بیبی کارن. ٹھیک, یہ ڈالوں گی. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی آئس برگ, لیٹس یا آئس برگ آپ نیچے رکھ سکتے ہیں اس کے. سو نیچے لیٹس یا آئس برگ ویسے بھی کھا بھی سکتے ہیں اس کے ساتھ, آئس برگ تو ویسے فائدے مند ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنا ڈائنامائٹ سوس جو ہے جی وہ ڈال کے رکھ دیا ہوا ہے. اسپرنگ انینز بھی کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم اس کے اوپر چھڑکا دیں گے اور ان کو پریزنٹ کریں گے. اس کے بنانے میں غلطی کیا ہو سکتی ہے اقرا جس کی وجہ سے یہ اچھا نہ بنے؟ ویسے تو کچھ ایسا اتنا ہے ہی نہیں. اس میں زیادہ یہ کوٹنگ کا مسئلہ ہو تو کوٹنگ اکثر لوگوں کی نکل جاتی ہے نا. اگر اس میں کوٹنگ میں اگر جڑتی نہیں ہے کسی کی, اس میں تھوڑا سا کارن فلور ایڈ کر لیں. کارن فلور سے جی اچھی طرح جڑ جائے گا. جیسے میں نے 2-3 بار کوٹ دیا نا, اس سے بہتر رہے گا. ورنہ اکثر جو لوگ ڈالتے ہیں آئل کے اندر وہ ساتھ ہی پھل جاتے ہیں نا کسی کی فرائی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, کارن فلور ڈالیں گے اس سے جڑ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے میدے میں ہاف میدا ہاف کارن فلور کی کوانٹٹی کر لیں, تو اس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر اسٹک کرے گا, کوٹنگ جو ہے وہ اترے گی نہیں. ریڈی ہو گیا. ڈن ہو گئے, کلر گولڈن ہو گئی. شریم ویسے بھی اتنی دیر پکاتے نہیں ہیں اس کو. ہاں, جتنا شریم کو پکاتے ہیں اتنے سخت ہوتا جاتا ہے. تو یہ ہمارے شرمس جو ہیں یہ تیار ہو گئے. اس کے اندر میں ڈائنامائٹ وہ مایونیز کا وہ ڈالوں گی. کیا
इसके ऊपर सॉस डालूंगी, डायनामाइट सॉस। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे सर्व करना चाहें तो हम ऐसे रख के और साथ सॉस अपना सर्व करके कर भी सकते हैं, लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल है वो ज़्यादा मैटर, जूसी उससे लगता है। अच्छा, इसके ऊपर सॉस जो है वो डाल के सर्व करना है उसको। जी बिल्कुल सही। अब इसके ऊपर हम डालने लगे हैं डायनामाइट सॉस, जो कि हमने आपके सामने बनाया था। मेयोनीज़ में हमने सराचा सॉस डाला था, लेमन जूस डाला था, और क्या था इकरा? लेमन जूस, सराचा सॉस, हनी जी, मेयोनीज़। ठीक है, और ये आपके सामने डायनामाइट सॉस क्या, डायनामाइट सॉस के साथ डायनामाइट प्रॉन्स जो हैं वो तैयार है। और गरम गरम आप बना के इसी तरह गरम गरम धुआं उड़ाते हुए सर्व करें और इन्जॉय करें। तो हमारी आज की रेसिपी आपके सामने, नोट कीजिएगा रेसिपी भी और गौर से एक दफ़ा देख भी लें कि कैसे प्रेजेंट करना है। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलने हैं। खुश आमदीद, शहर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और बिल्कुल क्लोजिंग के नज़दीक हैं हम कि आपसे इजाज़त लें, लेकिन उससे पहले एक आय मुबारका भी है ना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, कि अंतल वहाब, कि परवरदिगार हमारे दिल टेढ़े न करना बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारे दिलों की भी हिफाजत फरमाएं। और दिल का मसला जो है बड़ा संगीन होता है आजकल, आप समझ ही गए होंगे कि हमने इस हवाले से कोई बातचीत करनी है। हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी जनरल एंड डायरेक्टर ऑपरेशंस पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन, जिसे पनाह के नाम से जाना जाता है, सनाउल्लाह घुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। सनाउल्लाह घुमन साहब को और पनाह ने जिस तरह से काम किया हुआ है उसको एक्नॉलेज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया हुआ है। 34 साल से सर काम कर रहे हैं आप, 38 साल से माशाल्लाह। सो दिल की बीमारियों का तनासुब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका ATV का कि आपने मुझे मौका दिया और वो बात जो मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ और आज आपकी वजह से वो आज लाखों लोगों तक वो बात जो है वो पहुँचेगी। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पिछले 38 साल से ये दिल की बीमारियों से बचाव के लिए काम कर रहा है। पहला इसका काम है कि लोगों को आगाही देना कि दिल की बीमारियां बहुत महंगा इलाज है, आप इससे बच सकते हैं अगर पनाह के बताए हुए असूलों पे आप काम करते हैं। और इसकी ज़रूरत क्यों है कि आज हर 1.5 मिनट के बाद एक बंदे को हार्ट अटैक होता है और बंदा जो है ना वो दिल की बीमारियों की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस तो इतनी बढ़ गई हैं और अब तो यंग लोग भी, पहले ये कहा जाता था कि ये अमीर लोगों की बीमारी है और ये बुजुर्गों की बीमारी है जी। आज ये जो है इसमें जो है ना वो मजदूर भी आ रहे हैं, लो इनकम वाले भी आ रहे हैं और इवन के बच्चे आ रहे हैं। इस पे मैं आगे जाके बात करूंगा कि पाकिस्तान नेशनल में बच्चों की जो है क्या पोजीशन है, ये किस तरह है, ये मैं आगे बात करूंगा। तो पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन हम पिछले 38 साल से लोगों को दिल की बीमारियों से बचाने के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए आगाही दे रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में काफ़ी सारी आगाही आ गई है, लोगों को पता है क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नुकसानदेह है। बेशक हम अमल नहीं करते, जिस तरह पाकिस्तान के कवानीन पर जो है ना अमल दरामद नहीं होता, इसी तरह ही तो हमें लेकिन ये पता है कि तंबाकू नोशी जो है वो दिल की बीमारियों को जो है ना वो जहाँ बख्शती है, कैंसर देती है, बाकी बीमारियां देती है। इसी तरह हमारी खुराक का कितना जो है ना इसमें अमल दखल है, खुराक की वजह से हमें क्या जो है ना प्रॉब्लम आ रहे हैं, मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो हमें किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को जो है ना आगाही देते हैं और काफ़ी सारी आगाही हो चुकी है, लोगों को पता है। लेकिन इसके बावजूद बीमारियाँ जो है वो बढ़ रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं कि हम जो है ना वो उनके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। हम खाते बहुत हैं, हम ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। आज वो चीज़ें खाई जाती हैं जो पहले 1 महीने में पूरी फैमिली खाती थी, आज 1 दिन में वो फैमिली जो है ना वो खाती है। फॉर एग्जांपल घी है, तो घी जो है ना वो पहले 1 महीने में जितना पूरी फैमिली खाती थी, आज हो सकता है एक बंदा जो है ना वो कढ़ाई और उसमें जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा हो। इसी तरह जितना मीठे का इस्तेमाल होता था, कोई मेहमान आता था तो मीठा बनता था या कोई जो है ना मीठा शरबत बनता था, ये चाय बनती थी, आज हमारी रूटीन हो गई है कि हम इसके बगैर जो है ना वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते। हमारी इफ्तारी जो है ना वो
اس کے بغیر جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. میں اور یہ بتاتا چلوں کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں سارے دن کا ہمارا معدہ جو ہے یہ خالی ہوتا ہے. اس وقت ہم جو ہے نا میٹھا پانی اور خاص طور پہ جو ہے نا وہ ڈرنکس لیتے ہیں, میٹھے ڈرنکس لیتے ہیں, اور وہ شوگر سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. جب وہ ہم ڈائریکٹ لیتے ہیں تو ہمارا معدہ بہت زیادہ ریئیکشن کرتا ہے, بہت کیمیکل جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں, جس سے بہت ساری بیماریاں, شوگر ہے آپ کی, بلڈ پریشر ہے, دل کی بیماریاں, ایون کہ کینسر تک جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نا یہ کریٹ کر رہی ہیں. تو ہم ان سے بچانے کے لیے ایک کام تو یہ ہے کہ ہم ان سے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں. دوسری بات جو پناہ کرتی ہے وہ ہم لوگوں کو ایک فری ٹریننگ دیتے ہیں, ہر جگہ خود جا کے اسکول کالجز میں, خاص طور پہ بچیوں کے اسکول میں جا کے وہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ بچیوں نے آگے جا کے پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے. ایک عورت جو ہوتی ہے اس نے پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے, اور ہارٹ اٹیک کی جو شرح ہے 75% اٹیک جو ہے وہ گھروں اور دفتروں میں ہوتے ہیں, جہاں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگر اٹیک ہو گیا تو ہمیں کیسے زندگی بچانی چاہیے. تو ہم جو ہے نا وہ ہر جگہ جا کے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں, اسکول کالجز میں, ساری جگہ ٹریننگ دیتے ہیں, اور خاص طور پہ بچیوں کے اسکول کالجز میں ٹریننگ دیتے ہیں. ان کو پتہ ہو کہ اگر ان کے سامنے کسی کو اس طرح کی پوزیشن ہوگی ہے تو اس نے کیسے جان بچانی ہے. جس کو سی پی آر کی ٹریننگ دیتے ہیں, سی پی آر کی ٹریننگ دیتے ہیں, وہ فری سی پی آر کی ٹریننگ ہے, لیکن سی پی آر ہر ایک کو آنا چاہیے. یہ صرف ہارٹ اٹیک میں نہیں, خدا نہ خاصہ ڈوبنے کی صورت میں, کسی بھی اور صورت میں جب آپ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کا سانس رک رہا ہے تو سی پی آر کے ساتھ اس کو جو ہے آپ مدد دے سکتے ہیں, ابتدائی طبی امداد. وہ یہ ٹریننگ بڑی ضروری ہے, اور اس کے لیے کسی وہ ٹیکنیکل چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایکوپمنٹ کی ضرورت نہیں, 2 ہاتھوں کی ضرورت ہے اور آپ نے سیکھنا ہے اور جان بچا سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اور میرے سامنے کافی ساری مثالیں ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم سال میں 2 دفعہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں دیتے ہیں, باقی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ میں دیتے ہیں. تو کئی دفعہ جب ہم جاتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس سے, مجھے 2-3 دفعہ جو ہے نا وہ ان کے گارڈ سے مجھے جو ہے نا فیڈ بیک ملی. ایک دن صبح میں اخبار میں بیٹھا تھا آفس میں آ کے, تو ڈاکٹر آصف صاحب ہیں پرائم منسٹر کے, ان کی کال آئی کہ آج صبح ایک سینئر سٹاف افسر میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ کل میں نے پناہ سے ٹریننگ لی تھی, آج صبح گھر سے نکل رہا تھا, میری والدہ کو اٹیک ہو گیا, اور مجھے وہ آتا تھا, میں وہ جو ہے نا وہ کر کے اپنی والدہ کو ہاسپٹل تک لے گیا. تو میں نے بڑا جو ہے نا وہ, اسی طرح ایک دن ٹریفک پولیس اسلام آباد کو ہم ٹریننگ دے کے آئے. دوسرے دن میں آفس میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا, نوائے وقت میں 2nd پیج پہ لکھا تھا کہ ایک بندہ جو ہے اس کو وہ گاڑی اس کی رکی ہے, سائن سمٹمس سے اس کو اٹیک ہو گیا, اور 2 ٹریفک پولیس والے دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ اٹینڈ کیا. ایک نے گاڑی چلانی شروع کر دی, ایک نے سیٹ پہ لٹایا اور اس کی سی پی آر کرتا ہوا ہاسپٹل لے گیا. تو وہ میں نے ان کے ایس پی صاحب کو کال کی, میں نے کہا جی یہ اخبار پڑھی ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. میں نے کہا دیکھیں کل آپ نے ابھی سیکھا تھا, آج کام آ گیا. تو پھر کہتے ہیں کہ جس نے ایک جان, ہو سکتا ہے اسی میں ہمارا بھی بھلا ہو جائے, ہم بھی کہہ سکیں کہ یا پروردگار ہماری وجہ سے کسی کی جان بچ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر, 38 سال سے آپ کام کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ان امراض کے پھیلاؤ کی وجوہات جو ہیں, جو آپ نے کہا بات مانتے نہیں ہیں, لیکن کیا کوئی اس بات کا بھی تعین ہو سکا کہ کیا خوراک میں کچھ ایسا ہو گیا ہے, کیا ہم لوگوں کی لائف سٹائل سیڈنٹری ہو گیا, اس پہ ریسرچ وغیرہ بھی ہوئی کہ کیوں ہم لوگ اتنے زیادہ امراض کا شکار اور خاص طور پہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ میڈم میں جو بات بتا رہا تھا کہ میں نے 2 باتیں بتائی ہیں کہ ایک ہم آگاہی دیتے ہیں سی پی آر کی ٹریننگ, تیسری بات ہم کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے قوانین بنواتے ہیں, پالیسیز بنواتے ہیں کہ تاکہ ان چیزوں کو روکا جا سکے. کیسے روکا جا سکے, وہ چیزیں جو اس کی وجہ بنتی ہیں, وہ کازز جن کی وجہ سے یہ بنتی ہیں, ان کو کیسے روکا. تو جب گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں, قوانین بنوانے کے لیے جاتے ہیں, تو ہمیں بڑا اکوپڈ ہو کے جانا پڑتا ہے. آج صبح 9 بجے سے میں نکلا ہوا ہوں, ایف بی آر میں تھا, فنانس منسٹری میں تھا, ہیلتھ منسٹری میں تھا, مختلف جگہ پہ میں ان چیزوں کو روکنے. تو وہاں ہمیں یہ جو ہے نا, یہ آپ نے جو کہا ہے کہ ہمیں ریسرچ لے کے جانی پڑتی ہے. ہم ریسرچ کرواتے ہیں پہلے پورے پاکستان میں جو ہے نا ایک ریسرچ کرواتے ہیں, پھر اس کو لے کے آگے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا ہے. ہمیں ایف بی آر کو کنونس کرنا پڑتا ہے, ہمیں ہیلتھ منسٹری میں پڑھے لکھے ڈاکٹرز کو کنونس کرنا پڑتا ہے, فنانس منسٹری کو بجٹ بنانے کے لیے کنونس کرنا پڑتا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ لے کے, میں آپ کو ایک مثال صرف بتاتا ہوں. تمباکو اور شوگری ڈرنک یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے, میکسیمم بیماریاں ان کی وجہ. آپ نے کہا نا وجہ کیا ہے, لائف سٹائل ہمارا, کھانا پینا ہمارا جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا ہے, میٹھا ہم استعمال زیادہ کرتے ہیں, گوشت ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. پہلے گوشت ہوتا تھا کوئی مہمان آ جائے یا عید پہ, آج بھی بات ہو رہی تھی, کوئی مہمان آتا تھا یا عید پہ گوشت کھایا جاتا تھا. آج میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں تینوں ٹائم گوشت جو ہے نا وہ نہیں بنتا. اسی طرح آئل وہاں استعمال ہو رہا ہے, میٹھا جو ہے نا اسی طرح استعمال ہو رہا ہے, اور اس کو تڑکا لگاتا ہے ہمارا تمباکو نوشی, سگریٹ جو ہے اس کو اور مزید جو ہے نا بڑھاتا ہے. اور اس کی ہم نے ایک سٹڈی کروائی ہے کہ تمباکو نوشی جو ہے یہ جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, کیوں اس کو منع نہیں کیا جا سکتا. تو جب پورے پاکستان میں سٹڈی کروائی تو ہمیں پتہ چلا کہ 1200 بچے ڈیلی نئے انڈکٹ ہوتے ہیں جو شوقیہ شروع کرتے ہیں. اور پھر اس پہ ہم نے سٹڈی کروائی کہ کیوں شوقیہ شروع کرتے ہیں, 1200 بچے کیوں شروع کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ چلا کہ تمباکو انڈسٹری ان کو اٹریکٹ کرتی ہے, ان کو شروع کرواتی ہے, کیونکہ
500 से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट का जो मुकर्रर करदा रेट है उससे आधे में जाकर आपके सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और जहाँ पे बच्चे होते हैं उसके बिल्कुल साथ दुकानें हैं जो खुले आम आधे रेट पर, आधे से भी आधे रेट पे खुला सिगरेट जो है वो फरोख्त करती हैं, धड़ाधड़ बिकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबको बच्चों को ये तो एक दो चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हमने उस स्टडी में देखी कि लोगों बच्चों को किस तरह अट्रैक्ट किया जाता है। बच्चों को 1200 बच्चे ऐसे नहीं कर, 500 के ज़्यादा लोग जो है वो डेली मर जाते हैं तंबाकू रिलेटेड बीमारियों की वजह से, सिर्फ तंबाकू रिलेटेड। तो 4-5 साल में तो तंबाकू वाले जो बंदे तो ख़त्म हो जाने चाहिए। तंबाकू इंडस्ट्री ने अपना जो है ना वो बिज़नेस चलाना है, वो जो है ना वो 1200 बच्चों को अट्रैक्ट करती है, 1200 बच्चे उनके नए कस्टमर बन जाते हैं 40-50 साल के लिए, फिर वो चलते हैं जो है। ये एक बात, मैं इसकी एक मिसाल रिसेंटली देता हूँ, आपने भी सुना होगा, पढ़े लिखे लोग हैं, टीवी वाले, आजकल बड़ी जो है ना वो पब्लिसिटी हो रही है एक वैलो की, एक वैलो आई है छोटी सी खूबसूरत, वो पता क्यों जो है ना वो बनाई गई है? वो हमारी 50% जो बच्चियां हैं, बच्चियां हमारा मुआशरा इस तरह का है, बच्चियां वालिदैन के सामने सिगरेट नहीं पी सकती, घर में सिगरेट की डब्बी नहीं ले जा सकती, और जो है ना वो अपने मुआशरे में थोड़ा मजबूत समझा जाता है बच्चियों को। इवन कि हमारी बच्चियां स्कूल कॉलेज में काफ़ी सारी तंबाकू नोशी पे लग गई हैं और काफ़ी सारी जो है ना वो नशे की तरफ जा रही हैं, लेकिन फिर भी मुआशरा ऐसा है कि घर में वालिदैन के सामने सिगरेट नहीं पी सकती। उनको अट्रैक्ट करने के लिए इंडस्ट्री ने पता क्या किया? एक खूबसूरत छोटी सी डब्बी मेकअप की तरह की ना, ऐसे जैसे आपका मेकअप है, छोटी सी डब्बी बनाई है वैलो की, जिसके अंदर सिगरेट के जो है तंबाकू का जो है ना स्टैक डाला गया है, उसमें निकोटीन डाली गई है और छोटे छोटे पाउच बनाए गए हैं जिस तरह चिगम होती है। और वो स्पेशल बच्चियों को 50% बच्चियों को अट्रैक्ट करने के लिए कि हम बच्चों को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बच्चे तो बाहर जो है ना वो सिगरेट शुरू कर रहे हैं, तो बच्चियां क्यों पीछे रह जाएं? हम इनको क्यों छोड़ दें? तो फिर ये स्कूल कॉलेजेस में क्यों नहीं, आप आगाही मुहिम सिर्फ काफी नहीं है, हम 38 साल से जैसे लॉ इन्फोर्समेंट मैंने ये पहले बात की थी कि पाकिस्तान के कवानीन की तरह हमारी भी बात है, कवानीन बने, आपकी जो है ना वो इन्फोर्समेंट ये है कि आपके 500 गज के अंदर सिगरेट नोशी का कोई खोखा, सिगरेट का कोई खोखा नहीं होगा स्कूल कॉलेजेस में। अगर कोई सिगरेट पीता है तो प्रिंसिपल उसको जो है ना वो खारिज कर सकता है स्कूल से। अगर किसी गाड़ी में कोई सिगरेट पीता है तो गाड़ी वाला उसको उतार सकता है। इसी तरह बच्चों में जो है ना वो सिंगल सिगरेट आप नहीं बेच सकेंगे। आपने कहा कि सिंगल सिगरेट बेचे जाते हैं, आपको पता है, लेकिन ला ये है कि सिंगल सिगरेट बेचना जुर्म है, लेकिन ये कवानीन बने हुए हैं। हम जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं कि इन कवानीन के ऊपर इम्प्लीमेंट, पहले बने हैं, अभी इम्प्लीमेंटेशन भी हो। इसी तरह शुगरी ड्रिंक जो है वो उनके ऊपर भी हम कवानीन बना रहे हैं कि इनको कैसे, और उसके लिए एक तो अपने स्टडी का है, स्टडी पे हम जाते हैं, दूसरा हम दुनिया की प्रैक्टिसेस लेके आते हैं कि दुनिया ने इसको रोकने के लिए, सऊदीया में सबसे ज़्यादा जो है ना ये शुगर की बीमारी थी, डायबिटीज जिसको कहते हैं, शुगर की बीमारी ज़्यादा थी। उन लोगों ने सोचा कि क्यों बीमारी हो रही है, पता चला कि ये शुगरी ड्रिंक का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसकी वजह से, उन्होंने उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया, 50% टैक्स बढ़ाया, 58% उनकी कंजम्पशन कम होगी। और शुगर जो है वो पिछले 10 साल में उनकी 20% लोग जो है ना वो शुगर पेशेंट थे, जो तकरीबन जो है ना 18-19 पे आ गए हैं। हमारा पाकिस्तान में 10% थे जो 20% पे पहुंच गए हम जो है ना वो, इतनी शुगर हम बढ़ गई है। पाकिस्तान में हमारा हर तीसरा बंदा जो है ना वो शुगर पेशेंट है। तो इन कुछ चीज़ों को रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं, ला एंड जो है ना इनके साथ मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर, हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कवानीन बनवा रहे हैं। ये 3 चीज़ें हो गई। बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच कि इतनी आपकी एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूशन है। और एक छोटी सी रिसर्च है जिसमें यह है कि विटामिन सी, हाथी कहते हैं बहुत बड़ा, कितनी जिसामत होती है उसकी, लेकिन हाथी को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, इसलिए कि उसके अपने जिस्म के अंदर विटामिन सी रोज़ाना बनता है, सिंथेसाइज होता है, और जिसकी वजह से वो उसके जमने नहीं देता उसकी नालियों में कोलेस्ट्रॉल को, जिसकी वजह से उनकी नालियों में खून जमा रहता है और हार्ट अटैक का खदशा कम से कम रहता है। इंसान एक ऐसा स्पीशी है, एक ऐसा जानदार है कि हमें विटामिन सी बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती है। सो अगर हम अपनी खुराक में विटामिन सी बढ़ा दें तो इसके डायरेक्ट रिलेशन है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में कम हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुराक में ऐसा कोशिश करें कि वो चीज़ें जो कि विटामिन सी रिच्ड हैं उनको ऐड करें ताकि आप इससे बच सकें। वाइंड अप की तरफ चलेंगे। शुक्रिया कारी साहब आपका, और आपका भी वकास, आपका अलीना, थैंक यू वेरी मच, साथ रहे। पहले मैं दरख्वास्त करूँगी अलीना से एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर हम वकास की नात सुनेंगे और आपसे इजाज़त लेंगे। दिल-उल्फते सरकार बसाने के लिए है, जहाँ आपकी हुर्मत पे लुटाने के लिए है।
دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے اور ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہیں محروم ہم امتی ان کے ہیں تو کیسے رہے محروم جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ واہ علینا، آپ نے دل کے ساتھ کیا اچھا خوبصورت رشتہ جوڑا ہے کلام کا کہ واقعی سٹریس بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ سٹریس کی وجہ سے بھی بہت ساری دفعہ ذہنی تناؤ دباؤ کی وجہ سے بھی بہت سارے امراض و مسائل جو ہمیں لاحق ہوتے ہیں۔ سو جب ہم اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں اپنے اللہ کی رضا کے سامنے اور مان لیتے ہیں، راضی بے رضا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوتے، تو پھر بھی بہت ساری آسانی ہو جاتی ہیں، جس کی ہماری دعا ہے آپ کے لیے۔ سو اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی رحمتیں برکتیں اور اب جو مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مغفرت نصیب ہو، سمیت میرے، سمیت آپ کے، سمیت ہمارے تمام پیاروں کے، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل آپ سے۔ اس وقت تک کے لیے فرح سعدیہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور جاتے جاتے وقاص سے ہم ایک خوبصورت نعتیہ کلام آپ کی نظر کریں گے۔ عشق سرکار سے جب روح سجی رہتی ہے، عشق سرکار سے جب روح سجی رہتی ہے، ہجر سرکار سے آنکھوں میں نمی رہتی ہے، آپ کی شان بیان کرنے سے ملتا ہے سرور، آپ کی شان
سے ملتا ہے سرور، نعت کہنے سے کلی دل کی کھلی رہتی ہے، نعت کہنے سے کلی دل کی کھلی رہتی ہے، اور مجھ کو معلوم ہے اس دل میں نہیں تاب دید، مجھ کو معلوم ہے اس دل میں نہیں تاب دید، پھر بھی خواہش روح اقدس کی بسی رہتی ہے، اور فخر کونین کی الفت سے جو معمور نہیں، فخر کونین کی الفت سے جو معمور نہیں، اس کے ایمان میں واضح سی کمی رہتی ہے، اور مکتا ہے جیسی خوشبو سے معطر تھی فضا طیبہ کی، وہ خلیل آج کچھ اس دل میں رچی رہتی ہے، وہ خلیل آج کچھ اس دل میں رچی رہتی ہے۔